مفتی صاحب پھر یہ بھی ہمیں یا تو درست کریں ہم، یا پھر اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو نعتوں میں ہم کہتے ہیں میں سگے آستان محمد، میں ان کے در کا کتا، میں ان کے در کا غلام، یا میں ہم یہ پھر ہم کتا وہاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی کئی جگہوں پہ، میں شعر کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق رسول اللہ سے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے شاعر ہیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تو اب میں نے آپ کو شعر کہا ہے، تو شعر کی ایک خاص جو وصف ہے اس کی طرف میری توجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلوم شعر بن گئے کہ کھانے کے وقت آپ کو جناب جس طرح ضروریات ہیں وہ کر دی جائے، یا کسی کو میں شعر کہہ دوں کہ جی ماشاءاللہ قاری صاحب بڑے شعر ہیں، یہ تو ہے شعر اہل حدیث۔ ہاں شعر اہل حدیث، تھوڑی دیری کے بعد جناب ان کے وہ پنجے شنجے جناب چیک کرنے شروع کرے، بندہ پھر اور چیز شروع کرے۔ تو یہ اس شعر کی ایک وصف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ شعر دلیر ہوتا ہے۔ تو دلیری سے استعارہ مجاز کر کے کہا جاتا ہے یہ شعر۔ اسی طرح کتا جو ہوتا ہے، کتے کے اندر اس کی نجاست، پلیدی، وہ سب کچھ ہے، لیکن کتے کی ایک وصف ہے اور وہ ہے وفاداری۔ اب جب لفظ کتا بولا جاتا ہے کوئی انسان کے حوالے سے وہ کہتا ہے، تو اس سے مراد وہ جانور یا اس کی وہ نجاست اور وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اس وفاداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور عاجزی کے حوالے سے، جیسے کتے کو 1000 جھڑکیاں ڈالے نا، مالک کا اس طرح کہنے والا کہتا ہے میں سگے آستان محمد، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آستان کا سگ ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے 1000 کوئی جھڑکیاں دے، ہم نے نہیں اٹھنا۔ یہ دیکھیں آگے بڑھ کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتے کے اندر ایک وصف اور ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، یعنی اپنی جان دے دے گا لیکن دشمن کو مالک تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ اس کا اسی کا استعمال۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں نا، میں اس سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاء اللہ مسعود صاحب آہستہ آہستہ کھل رہے، آہستہ آہستہ۔ اچھا جی جی، جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العالمین نے کتے کو نجس بنایا، میں عقیدت میں بھی اس کی مثال نہیں دی، انسانی عظمت کے خلاف، انسانی شرف کے خلاف۔ پھر رسول اکرم میں 96 میں حج پہ گیا پہلی دفعہ جی، اور جگہ مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب، 96 میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلا حج میں۔ اب آپ نے کتنے حج کیا؟ 3۔ تو وہ جو اس میں ممبر اور روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں بڑا رش تھا، خیر مجھے کسی نے جگہ دے دی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے میرے برابر میں پاکستانی تھا، تو وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ دعا مانگ رہا، اور دعا اردو میں مانگ، اور زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا۔ پہلے تو میں نماز میں تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا وہ بڑی لمبی دعا مانگ، رو بھی رہا تھا، دعا بھی مانگ رہا تھا۔ تو جب وہ میں سلام پھیر کے بیٹھا، وہ بولے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا دے، میں نے کہا آمین، میں نے اسے کہا آمین۔ اب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر اپنی دعا کرنے لگ گیا، اس نے دوبارہ کہا، میں نے کہا آمین۔ تو وہ پھر اب اس کو میرا آمین کہنا برا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا جب تو دعا مانگ رہا ہے اور میں آمین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بھی اللہ اس کی دعا قبول کر لے، تو جب وہ دعا قبول ہوگی تو تیری تو خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو پھر اسے میں نے سمجھایا، میں نے کہا دیکھ اگر یہ قبولیت کی جگہ ہے تو اللہ سے اپنی بخشش مانگ، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے بچوں کی ترقی مانگ۔ ہو سکتا ہے اسے یہ برا لگ رہا ہو کہ آپ سے بیچ میں آمین بولیں۔ سنیں، اب میں نے کہا اگر اللہ نے تیری اس قبولیت والی جگہ پر دعا قبول کر لی اور تو ہو گیا، پہلی بات یہ شرط سب سے پہلے تجھے اس روضہ رسول سے مسجد سے یہاں سے نکالے، اس لیے کہ جو کتے اللہ نے بنائے ہیں وہ تو گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہم انہیں پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، انہیں بھگاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، مگر میں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہم گھر نہیں آنے، بلکہ یہ KMC والے غلط کرتے ہیں نا سر، یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اس طرح نہیں ماننا چاہیے۔ نہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ جتنے اب یہ کتوں کے کاٹنے والے ہیں ابھی سندھ میں ویکسین نہیں مل رہی، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو کہیں ایکسپورٹ کر دیں، یعنی تجارت کرنی چاہیے مفتی عبدالقوی کے فتوے کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام، ہم اس کی تجارت بھی نہیں، قتل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا مقصد بلا وجہ نہیں مارا جائے،
بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اب جیسے میسوی صاحب نے کہا اب شکاری کتے ہیں یا رکھوالی والے کتے ہیں، وہ ایسے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ جس رکھوالی پر مامور ہے جب آپ اس میں کچھ دخل دیں گے تو وہ آپ کی طرف بڑھے گا، ورنہ ایسا نہیں بھی آپ اپنا کام مگر وہ جو بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں استعارتن کہہ رہا ہے. نہیں، استعارتن تو ہے. شیر کی جیسے مثال دی وہ 100% صحیح تھی، وہ 100% صحیح. شیر کو کون وہاں گھسنے دے گا اگر شیر آ گیا تو؟ نہ آپ سمجھیں نہیں. شیر کو نہیں بھگا دے گا. ایک منٹ، شیر بھائی نہیں مطلب یہ کہ مفتی صاحب ایک منٹ، کتے کو شرطے ماریں گے لیکن شیر کے گلے میں ہار ڈال کے شیر میں عجیب بات ہے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ شیر سے مراد ٹانگوں والا شیر نہیں، تو یہاں جو کہہ رہے کتا بنا دے، مثلا مجھے حضور کی عاجزی کی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا اب ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، کتا بھی حرام کھاتا ہے، شیر بھی حرام کھاتا ہے، کتا بھی نجس پلید ہے، شیر بھی ہے. اچھا رسول اللہ کا کتا اگر کسی نے کہہ دیا حضور کا، ٹھیک ہے، کلنٹن کا یا اہل حدیثوں کا نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جرم ہے، اور ان کو آپ نے پوری قوم کا شیر، اچھا شیر اہل حدیث، اس پہ کوئی دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اور وہ حدیث اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں بھی لکھی ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں پڑھتے ہیں. تو وہ ملفوظات میں بھی لکھی ہے انہوں نے. وہ حدیث یہ ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل اس ٹائم آپ کے پاس حاضر ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمانے لگے اور جبریل اس ٹائم پر نہ آئے. اللہ کے رسول پریشان ہوئے کہ جبریل وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن آج کیوں وعدہ خلافی کر گیا؟ آپ اپنی بستر پر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور بے چینی کے عالم میں آپ اٹھے اور کمرے میں تھوڑا یوں چلنے لگے، پھر دروازے سے باہر نکلے. جیسے دروازے سے باہر نکلے دیکھا تو جبریل امین دیوار کے باہر کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھا جبریل میں تو جب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ آئے نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جب سے آیا ہوا ہوں. تو پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، اندر کیوں نہیں آئے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے گھر میں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا ہے. اللہ کے رسول اندر تشریف لائے، چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ نہ ملا. اپنی چارپائی کے نیچے نظر پڑی تو کتے کا پلا یعنی بچہ کتے کا وہ پڑا پایا. پھر آپ نے اسے نکالا، جبریل امین پھر اندر تشریف لائے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے بھی اسی سوال کے جواب میں، کسی نے عرض کیا کہ کتا پالنا کیسا ہے، اس جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا یہ سارا واقعہ. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتا مدینے کا تھا، اصلی کتا بنا ہوا نہیں، مدینے کا تھا، اور وہ چارپائی کے نیچے مدینے والی سرکار کی چارپائی کے نیچے آیا ہے. پھر بھی جبریل اندر تشریف، فرشتوں کی نظافت ہے، ان کی لطافت ڈاکٹر ہے. صاحب پھر بھی اندر تشریف بات ہے، یہاں سننے والے بھی سن رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اسی طرح ہے کہ بس میں کیا کروں، نہیں کیا آپ جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کتے سے مراد وہ جانور، وہ کتا نہیں ہے، استعارہ اس کی وصف مراد ہے، بس کی وفاداری مراد ہے. جیسے شیر کی جس طرح سے بہادری ہے. آپ بہادر آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر موسیٰ کے لیے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، تو اس کا مطلب اب یہ تو یہ نہیں کہ وہ فرعون ہے، مطلب یہ ہے کہ فرعون استعارہ باطل ہے اور موسیٰ بھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ استعارہ حق ہے. جس طرح کہا جاتا ہے ہر گستاخ کے لیے ایک ممتاز ہے، تو گستاخ کے لیے ممتاز اب ناموس رسالت کا استعارہ ہے. شیر کا مطلب شیر کا مطلب ہے دلیری، اور کتے کی وفاداری مراد ہوتی ہے. اب جو دعا کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کتے کی وفاداری مل جائے، یہ حضرت حضور کی وفاداری مل جائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ اچھا تعالیٰ، مجھے چینل سے وفاداری کرنے تھے، اشتہار کی بریک لینی ہے. وہ کہیں گے وہ اشتہار چینل سے وفاداری ایک منٹ بات کر لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایک لقب تھا اسد اللہ، اسد اللہ الغالب. تو اب وہ جو یعنی اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، لیکن کبھی کسی کو لقب کے طور پر قلب کا لفظ نہیں دیا. آپ آپ صحابہ کرام کی جو اللہ کے رسول سے محبت تھی نا، ہماری محبت صحابہ کرام سے، ہماری وفا صحابہ کرام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے خود کو
सगे मदीना नहीं कहा। डॉक्टर साहब, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा असहाबे काफ के कुत्ते का तस्करा किया है। नसे कती मौजूद है कि वो जिसने वफादारी की असहाबे काफ के साथ, वो उनकी गार पे रहा, रिवायात में है कि वो जन्नत में जाएगा। तो आप उस कुत्ते के मुतालिक क्या कहें? वो तो सराहतन कुत्ता मौजूद है ना। मैं और रिवायात कोई नहीं मानता जो रिवायात कुत्ते आप को कुरान की आयात, चले आप कुरान की आयात को, कुरान की आयत मानती है, कुत्ते को आप कुरान एक मजीद में मिनट, कल्ब हम का लफ्ज मौजूद है या नहीं है? तो कुत्ते तो हमारे भी हैं। नहीं, बात ये क्या नहीं बात है। होगी? असहाबे काफ के कुत्ते की अजमत अल्लाह कुरान में बयान करे। अल्लाह कुरान में कहे, अब आपने कहा ना मतलब ये वो अब तीन थे, सवाल चौथा कर लिया, कुत्ता था, जवाब तो पांच देने थे, दें। छठा कुत्ता था, इनकी सुन लेना वो सात थे, आठवां सुनेंगे। कुत्ता था। अभी सुनते हर अब जगह आपने पर चार परवरदिगार नया ने सेल डाला है, आपने तो अच्छा सर, आवाज सुन लेना सर। सेल नए डले। सेल की बात नहीं सर नहीं डरे, आप मतलब बताएं तो हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान ने कुत्ते को कुत्ता ही कहा है ना, असहाब कहफ को तो कुत्ता नहीं कहा ना। मेरा एतराज तो अपनी जगह बरकरार है। कुत्ते को तो कुत्ता मैं भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंसान को कुत्ता ना इस कहो। वक्त में ये वक्त इख्तियार करते हुए एक वक्फा लेने जा रहा हूँ।